اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مبعوث فرمائے. آؤ جب انبیاء کی بات کر لیں قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں اولاد بھی نبی ہے, ان کی آگے اولاد بھی نبی ہے, ان کی آگے اولاد بھی نبی ہے. کئی ہزار نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. آپ کو جد الانبیاء کا لقب عطا کر دیا گیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. مولا جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی زبانوں کے اوپر میرا ذکر خیر جاری فرما دے. سبحان اللہ. یہ کون ذکر رہا ہے؟ اللہ کا پیارا خلیل ہے جس کو رب ذوالجلال نے خلیل کا عطا فرمان کا ہے, جس کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. رب نے حضرت ابراہیم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے اپنا ذکر مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, عرض گزار ہے, درخواست پیش کی جا رہی ہے, معروضہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مولا جو میرے پاس آئے ان کے درمیان میرا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اور قبولیت کا اثر ہی تو ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جب باری آئی آن کی, جب باری آئی عبداللہ کے پارے کی, رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے محبوب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ضرور ہے, حجت الانبیاء ضرور ہے, وہ ذبیح اللہ کے والد ضرور ہے. اے پیارے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ذکر مانگ کے لیے ہم آپ کو بل مانگے عطا, آپ کو بل مانگے عطا فرما رہے ہیں. اے محبوب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میرا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری ہو جائے. اے پیارے محبوب ہم آپ کو زبان بھی نہیں ہلانے دیں گے, بس آپ کا ذکر ہم خود ہی بلند فرمائیں گے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب اپنے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. یا الہ العالمین محبوب کا ذکر کتنا بلند فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے بندے وہاں تک تیری سوچ نہیں جا سکتی جہاں تک میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا. فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب کا ذکر ہوگا, جہاں میرا نام لیا جائے گا ساتھ ہی میرے محبوب کا نام لیا جائے گا. نماز میں پہلے تیرا ذکر ہوگا ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا. نماز میں سلام پڑھی جائے گی, سورہ فاتحہ تلاوت ہوگی, قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوگی. جب نماز آخر تک پہنچے گی میرے محبوب کے نام بھی لیا جائے گا, محبوب کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھا جائے گا. یعنی نماز کے اندر بھی پہلے میرا ذکر ہوگا پھر میرے محبوب کا ذکر ہوگا. اذان لے لے, رب ذوالجلال نے فرمایا اذان میں بھی پہلے میرا ذکر ہوگا پھر میرے محبوب کا ذکر ہوگا. کلمہ طیبہ لے لے جس میں رب ذوالجلال کا پہلے ذکر ہے ساتھ محبوب کا ذکر ہے. دنیا کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی جائیں گے, جہاں جہاں لوگ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہوں گے وہ رسول اللہ کی رسالت کو بھی ماننے والے. سبحان اللہ. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ محبوب کا ذکر بھی کرنے والا ہوگا. اس لیے ہم سارے مل کر یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. اور کس طرح کرتے ہیں سارے مل کر پڑھو آؤ کریے ذکر محمد دا, آؤ کریے سارے بولو آؤ کریے ذکر محمد دا, آؤ کریے ذکر محمد دا. سن راضی رب دی ذات ہوئے, رب ذوالجلال کتنا راضی ہوگا, کتنا
محبوب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے ان اللہ و یصلون علی النبی سبحان اللہ یصلون علی النبی یصلون علی النبی بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ رب الجلال و ایمان والے ہو تسی میرے محبوب دی ذات پہ درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ سارے بھی کر بولو آؤ کریے ذکر محمد دا آؤ کریے ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے سن راضی رب دی ذات ہوئے اساں آسیاں دی اس محفل تے اساں آسیاں دی